فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولى ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفى محمد اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم آمين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر باقر علی مرحوم ابن میر عباس علی، سجادیہ بیگم مرحومہ بنت میر رضا حسین، میر تراب علی ابن میر باقر علی، جعفریہ بیگم بنت میر روشن علی اور عفت زہرا مرحومہ بنت میر تراب علی اور آصفہ بیگم مرحومہ بنت میر زما حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. حضور سرور کائنات ہمارے آخری نبی کا یہ فرمان کہ اللہ نے اپنے دین اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے. صحیح معنوں میں یہ 5 چیزیں صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو اتنی وضاحت کے ساتھ اس لیے بتلائی گئی ہیں کہ ہم ان 5 پر باقاعدہ طور پر عمل کر سکیں، تاکہ ان 5 چیزوں کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائیں. وگرنہ در حقیقت صرف یہی 5 چیزیں نہیں ہیں اسلام میں، بلکہ اور بہت ساری چیزیں. یہ اور بات ہے کہ انہیں دین کی بنیاد نہیں قرار دیا گیا ہے. ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ دین میں رحم و کرم اور تراحم کا ایک بڑا درجہ ہے، ایک بڑی اہمیت ہے، اور اسی کے ضمن میں حاجت طلبی اور حاجت روائی کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرنا یا کسی کی حاجت کو پورا کرنا. اس سلسلے میں گزشتہ بیانات میں بھی آپ سے گفتگو ہو چکی ہے، اور آج پھر اسی بقیہ حصے کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کسی کی حاجت کو پورا کرنا، کسی کی مشکل کو دور کرنا، کسی کی پریشانی کو ختم کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے. اس سلسلے میں متعدد روایات موجود ہیں حاجت روائی کے سلسلے میں. کل کی جو ہماری اور آپ کی گفتگو تھی مجلس کے عنوان سے، اس میں ایک ایسے سورے کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ جس کو دین اور شریعت نے اور روایات نے قلب قرآن یعنی قرآن کے دل ہونے کا مرتبہ دیا ہے، اور یہ سورہ انتہائی مفید ہے.
جسے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں روایتیں بھی عرض کی گئی تھیں اور چند ایک باتیں بھی عرض کی گئی تھیں۔ آج ایک دو باتیں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ سورہ یاسین ایک بڑی برکتوں والا سورہ ہے، انتہائی افادیت والا سورہ ہے، اور اس سورے میں ہر وہ چیز موجود ہے کہ جو ایک انسان کو طلب ہو سکتی ہے، چاہیے ہوتی ہے، اور اس سورے کے ذریعے سے ہر مشکل کا حل بھی ہے جس کا انسان ہمیشہ کیا ہے، متلاشی ہوتا ہے۔ کل جناب حضور سرور کائنات کی ایک حدیث جو مولا امیر المومنین سے فرمایا تھا، جس میں آپ نے سورہ یاسین کے 10 فائدے شمار کروائے تھے مولا امیر المومنین سے۔ آج ایک روایت براہ راست اور ڈائریکٹلی جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مولا، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں ہم؟ اگر اسے پانا ہو کوئی چیز یا کوئی انسان غائب ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، اور ان دونوں رکعتوں کا امیر المومنین نے طریقہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، طریقہ یہ ہو کہ جو ہے وہ سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین جو ہے وہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، یا ہادی ضالہ رد علی ضالین، اے گمشدہ لوگوں کو پلٹانے والے خدا، ہمارے کھوئے ہوئے انسان کو بھی ہم تک پہنچا دے، پلٹا دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا اور ہماری مشکل آسان ہو گئی، ہمارا کھویا ہوا شخص جو ہے وہ واپس مل گیا۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے مثلا بھاگ جاتا ہے اپنے گھر سے یا غائب ہو جاتا ہے تو اسے واپس لانے کے لیے سورہ یاسین میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کا حل موجود ہے۔ سورہ یاسین کے لیے جو کہا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور دونوں رکعت میں سورہ یاسین پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ دوسرے روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بد نگاہی، بد نظری، یعنی کسی کی نظر نہ لگے اسے، تو وہ سورہ یاسین کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اجنہ یعنی جنات جو ہے وہ کیا ہے، انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، بالخصوص بچوں کو۔ روایتوں میں ہے کہ بچوں کو جو ہے کیا ہے، اجنہ پریشان کرتے ہیں، اسی لیے روایتوں میں یہ بھی کہ جب بچے رات کو بستر پہ جائیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کو اور منہ کو صاف کر کے سلاؤ۔ ان کے منہ اگر صاف رہیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں اگر صاف رہیں گے تو جنات جو ہے کیا ہے، ان کے منہ کو آ کے نہیں چاٹیں گے، انہیں پریشان نہیں کریں گے، ان کو جو ہے وہ خواب میں کوئی طرح کی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جو ہے وہ بچہ گندے منہ کے ساتھ سو جاتا ہے، کھانا وغیرہ لگا ہو منہ میں، اور ایسے بچہ سو جاتا ہے گندے ہاتھ سے گندے منہ سے، تو جنات اور ان کے بچے آ کر کے بچوں کا منہ چاٹتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، بچوں کی نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں، بچے گریا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہو تو یہ طریقہ بھی، اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں۔ جیسے ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جب آپ مثلا گھر میں گوشت کھائیں تو گوشت کی ہڈیوں میں جو گوشت ہلکا پھلکا لگا رہتا ہے تو اسے چھوڑ دیں، تاکہ جنات اور ان کے جو بچے ہیں، ان کی مخلوق ہے ہمارے گھروں میں یا ہمارے آس پاس، وہ اس سے استفادہ کر لیں۔ اگر جو ہے گوشت کی ہڈی پوری طریقے سے صاف کر لی جائے گی تو روایت یہ ہے کہ شیطان جو کیا ہے گھر کے بچوں کو پریشان کرتا ہے۔ یہ سب بہت ساری احتیاطات ہیں جناتوں سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے، ان کے جو ہے وہ کیا ہے شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جنات کے شر سے، اس کی شرارت سے بچا رہے تو سورہ یاسین کو پڑھے اور سورہ یاسین کو اپنے پاس لکھ کر کے رکھے۔ بچوں کے لیے بھی یہی کرنا ہے۔ اگر مثلا جو ہے بچوں کو ڈر لگنے کا خوف ہے یا نظر لگنے کا خوف ہے تو بچوں کے اوپر جو ہے سورہ یاسین پڑھ کے پھونکیں، تاکہ بچے اور خود بھی پڑھیں، تاکہ جو ہے وہ نظر بد سے بچیں۔ دنیا بھر کے جو ہے وہ گنڈے تعویذ اور جھاڑ پھونک سے اچھا ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، اس راستے کو اپنا جو دین نے صحیح راستہ بتایا ہے، یہ کریں گے تو کبھی پھر یہ دشواری نہیں ہوگی، یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ دین کو مضبوطی سے پکڑیں، دین کی جو باتیں ان پر عمل کریں، اللہ کے گھر مسجد کا سہارا لیں تاکہ مشکل آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مثلا بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے جو ہے وہ سوتے وقت خواب بہت برے آتے ہیں، ڈراؤنے آتے ہیں،
ظاہر بات ہے شخص چاہے گا کہ جو ہے وہ جب سوئیں تو اچھے خواب دکھائی دیں، تو روایتوں میں ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کے سوئے انسان تو اچھے خواب بھی آتے ہیں۔ ایک کتاب ہے مصباح المتحجد، اس میں نقل ہوا کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو اپنے پاس رکھے تو جناتوں کے شر سے بچا رہے گا اور بری نظر سے محفوظ رہے گا، اور رات کو جو کیا ہے اچھے خواب آئیں گے اور دل مضبوط ہوگا، ذہن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے۔ یہ کئی فائدے ہیں سورہ یاسین کے، دل مضبوط ہوتا ہے، ذہن بھی تیز ہوتا ہے، جناتوں سے بچتا ہے، اچھے خواب آتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی، زاد المعاد، زاد المعاد یعنی قیامت کا جو ہے وہ کیا ہے زاد سفر، قیامت کا توشہ۔ اس میں جو ہے وہ ایک روایت جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقل کی ہے جناب علامہ مجلسی نے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جناب رسول خدا کی زیارت ہو خواب میں، تو اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ 3 راتوں کو ہر رات 30 بار سورہ یاسین کی آیت نمبر 42 آیت نمبر 42 جو سورہ یاسین کی اس کو 30 بار پڑھے 3 راتوں مسلسل، اور پڑھ کر کے سو جائے تو انشاءاللہ خواب میں جناب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی اور ان کا دیدار ہوگا۔ اسی سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 نمبر آیت کے لیے روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو فقر اور تنگ دستی سے دور ہوتا ہے۔ ایک اور روایت سن لیجئے کہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص سورہ یاسین کو اپنے پاس لکھ کر رکھے یا پانی میں گھول کر اسے پی لے، مثلا سورہ یاسین لکھی ہوئی ہو فوٹو کاپی، اسے جو ہے وہ کیا پانی میں گھول کر پی لے، باقی اس کا ورق جو ہے وہ کیا ایسی جگہ پر ڈالے کہ بے ادبی نہ ہوتی ہو، تو اس کو جو ہے وہ کیا ہے گھول کے پی لے گا انسان۔ تو یہ روایت ہے کہ اس کو پینے کے بعد اللہ 1000 نور اور 1000 برکتیں، یقین اور ساری رحمتیں اور ہر طرح کے درد کی بیماریوں کی دوا جو کیا ہے اللہ اس انسان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس روایت کو پھر سے دوہرا دیں، رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو دھل کر کے پی لے گھول کے پانی میں، تو اللہ اس سورہ یاسین کو جو پانی کے ساتھ گھول کر کے پینے پر جو ہے وہ 1000 نور انسان کے اندر ڈالتا ہے، رحمتیں، برکتیں اور ہر درد و بیماری سے کیا ہے دوا بنا کر کے سورہ یاسین کو اللہ اس کے اندر ڈالتا ہے۔ یا یہ کہ روایت ہے کہ ہر حاجت اسلامی، ہر اصلی اور حقیقی اور اسلامی اور شرعی حاجت جو انسان کی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کا سہارا لے سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ کیا ہے حاجات شرعی اور حاجات نیک کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ حاجات کے جو شرعی ہیں، وہ حاجات کے جو نیک ہیں، وہ حاجات کے جو اسلامی ہیں، وہ حاجات کے جو وہ دعائیں کے جو جائز ہیں، نہ یہ کہ جو ہے وہ کوئی صاحب جو ہے وہ اس لیے سورہ یاسین پڑھیں کہ جو ہے وہ ہمارا بیٹا یا ہمارا جو ہے بھائی یا مثلاً ہمارا کوئی رشتہ دار یا دوست جو ہے وہ اس فلمی دنیا میں جا رہا ہے وہاں کامیابی ملے، اس کے لیے نہیں، نیک کام کے لیے، ٹھیک ہے، برے کام کے لیے نہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہر جگہ پر یہ ذہن میں بات رہے کہ جہاں کہیں بھی جائیں تو شرعی حاجات کو پیش کریں، یا مقدس آیات اور روایات اور دعاؤں کے ذریعے سے اگر کوئی دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی جو ہے دعا کو مستجاب کرانا چاہتے ہیں تو دعا جو ہے وہ شرعی ہونی چاہیے، دعا جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے، نہ یہ کہ دعا ایسی ہو کہ جو غیر شرعی ہو اور غیر جائز ہو۔ اگر دعا جو ہے جائز ہے تو ضرور یہ وسیلہ کام کرے گا، چاہے آیات کا ہو یا دعاؤں کا وسیلہ ہو الگ سے، یا وظیفے ہوں یا شخصیات ہوں توسل جن کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر دعا شرعی نہیں ہے تو ایک سورہ یاسین نہیں، ایک بار نہیں 1000 سورہ یاسین پڑھ لے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پورا قرآن پڑھ لے آدمی تو دعا مستجاب نہیں ہوگی، چونکہ دعا کیا ہے شرعی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سورہ یاسین میں جو ہے وہ ایک لفظ ہے جو سورہ یاسین میں 7 مقامات پر ہے، لفظ مبین۔ اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ سورہ یاسین میں جو لفظ مبین ہے اس پر پہنچ کر کے ایک دعا ہے جس کا ظاہراً جو یہاں پر موقع نہیں ہے، اگر کسی صاحب کو جاننا ہو تو ہم کو پرسنل پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ دعا جو ہے کہ ہر لفظ مبین پر جو 7 جگہ ہے، 7 جگہ جا کر کے وہ دعا پڑھے اور اس کے بعد جو اپنی دعاؤں کو
اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کریں انشاءاللہ قبول ہوگی. اور جناب سلمان فارسی سے روایت ہے کہ اس سلسلے میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی روایت ہے کہ اگر یہ جو دعا جو بیچ میں ہے ساتوں مبین کے اوپر رکھ کر کے دعا پڑھنا ایک بار، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ ہماری دنیاوی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ دعا جو اسم اعظم پر مشتمل ہے. جناب سلمان فارسی سے بھی روایت، آخری بات، جناب سلمان فارسی سے بھی روایت ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ نماز صبح کے بعد قبل اس کے کہ کسی سے کوئی گفتگو کرے، مثلا جو ہے وہ ایک آدمی نماز صبح ادا کرتا ہے، کسی سے کوئی بات نہ کرے، کسی سے کوئی بات کرنے سے پہلے 10 روز تک اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ نقل کی گئی دوسری جگہوں پر سورہ یاسین کو پڑھے تو جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی. نماز صبح کے بعد 10 روز تک جو کیا ہے سورہ یاسین کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے. یا یہ کہ ہم نے اپنے ایک عزیز دوست اور انہوں نے اپنے ایک استاد سے ایران میں یہ بات نقل کی اور دوسرے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ مجرب عمل ہے کہ اگر کوئی صاحب جائے اور ہم نے بہت سارے اپنے دوستان کو جنہوں نے ہم سے پوچھا مومنین کو ان کو بتایا بھی ہے کہ اگر کوئی صاحب کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو نماز صبح کے بعد 3 بار صلوات پڑھیں اور پھر 1 بار سورہ یاسین پڑھیں، پھر 3 بار صلوات پڑھ کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ معبود ہم نے جو سورہ یاسین پڑھی وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شہداۃ کونین کی خدمت میں ہدیہ کے قبول فرما، اس کے بعد اپنی دعا کریں تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ سورہ یاسین کو اسی طرح سے پڑھیں نماز صبح کے بعد، البتہ نماز صبح کے بعد جو ہے وہ 3 دفعہ صلوات، پھر سورہ یاسین، پھر 3 دفعہ صلوات، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کریں کہ معبود ہم نے جو سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ جناب امام محمد تقی جنہیں امام جواد بھی کہا جاتا ہے ان کی خدمت میں دیا گیا قبول فرما، اس کے بعد اپنی دعا کرے تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو یہ طریقے ہیں دعا کی قبولیت اور حاجات کی قبولیت کے سلسلے میں. انشاءاللہ جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ آپ ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے وسیلے سے، سورہ یاسین کے وسیلے سے، قرآن اور آیات کے وسیلے سے انشاءاللہ حاصل کر لیں گے. اہل بیت کو ضرور اپنی دعاؤں کا وسیلہ قرار دیں، اپنی دعاؤں میں ضرور ان کو توسل بنائیں، بغیر ان کے کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ انہوں نے سب کی حاجتوں کو پورا کیا، انہوں نے سب کی حاجتوں کو کیا ہے قبول کیا. ان کی بارگاہ میں جو بھی آئے، ان کے دروازے پہ جو بھی آئے، انہوں نے سب کی حاجتوں کو پورا کیا، انہوں نے سب کی مشکلات کو دور کیا ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ وجی ہیں، یہ باعظمت ہیں، باشرف و باوقار ہیں پروردگار عالم. اسی وجہ سے ان کی عظمت و جلالت کے پیش نظر جب کوئی انسان ان کی عظمت و جلالت اور ان کی ذات و شخصیت کا وسیلہ دیتا ہے تو پروردگار اس جو ہے وہ شخص کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف اپنے چاہنے والوں کی حاجتیں پورے نہیں کی بلکہ دشمن صرف اپنی حاجتوں کو پورا کیا ہے، حتیٰ اپنے قاتلوں کی بھی کیا حاجتوں کو پورا کیا ہے. کل جناب امیر المومنین کے قاتل ابن ملجم ملعون کے سلسلے سے گفتگو کی تھی. آج بھی چاہتے ہیں کہ اسی ایک پہلو کو عرض کریں آپ کی خدمت میں اور گفتگو تمام ہو جائے، مسائل تمام ہو جائے. اللہ اللہ، علی جیسا حاجت روا دنیا میں کہاں ہوگا، امیر المومنین جیسا حاجت روا دنیا میں کہاں ہوگا. سامنے قاتل لایا گیا، امام نے اسے سوال کیا ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، عمدہ امام نہیں تھا؟ یہ عجیب سوال ہے امیر المومنین کا اپنے قاتل سے. ابن ملجم جو تو نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، یہ تلوار چلائی ہے، یہ بتا کہ کیا میں تیرا عمدہ امام نہیں تھا، اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے کہا مولا بے شک آپ بہترین امام تھے، عمدہ امام تھے، لیکن جس کی قسمت میں جہنم لکھ دی گئی اللہ کی طرف سے اسے کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے. میری قسمت میں جہنم لکھی جا چکی تھی یا علی. مولا کی نگاہ ہے ابن ملجم کے چہرے پر ہے. دیکھیے مولا کی حاجت روائی. کہتے ہیں ابن ملجم ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تجھے پیاس لگی ہے. کہاں مولا پیاسا ہوں. فوراً علی نے فرمایا اے میرے لال حسن، وہ جو دودھ کا جام
ہم نے اپنے سفرے سے ہٹوایا تھا، ہے میرے لال وہ دودھ کا پیالہ لے آؤ اور ابن ملجم کو دے دو، اسے پیاس لگی ہے۔ میرے لال لاؤ اسے دودھ کا پیالہ دو، اسے پیاس لگی ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں میرا قاتل صحیح، لیکن یہ پیاسا رہے۔ اللہ اللہ علی آپ کتنے رحیم و کریم ہیں، آپ کیسے حاجت روا ہیں مولا، ذرا کربلا میں آ جائیے۔ آج آپ اپنے قاتل کو اپنے حصے کا دودھ بھی پلا دے رہے ہیں، اے میرے مولا کربلا میں آ جائیے۔ ارے آپ کا یہی لال حسین ایک قطرے آپ کے لیے ترس رہا ہوگا، کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا۔ اے میرے مولا صرف حسین ہی نہیں، حسین کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، ارے حتیٰ کہ آپ کا اس میں گرامی جس بچے کو ملے گا علی اصغر، 6 مہینے کی مدت، ارے 3 دن کی بھوک اور پیاس، باپ کے ہاتھوں پر میدان میں آئیں گے۔ ارے حسین فوج اشقیہ سے اپنے بچے کے لیے ہر ترکیب استعمال کریں گے، ایک قطرے آب مل جائے، لیکن قطرے آب کے عوض میں بچے کے گلے پر 3 بھال کا تیر چلے گا، بچے کا گلا چھدے گا۔ حسین بچے کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ دیں گے، بچے کے خون سے حسین کا چلو بھر جائے گا۔ حسین اپنے بچے کے خون کو آسمان کی جانب پھینکنا چاہیں گے، آسمان سے دہائی آئے گی، اے حسین بچے کے خون کو ہماری طرف نہ پھینکیے گا۔ ارے زمین کی طرف حسین بچے کے خون کو پھینکنا چاہیں گے، فریاد کرے گی زمین، حسین یہ خون ناحق ہے، اس کا ایک قطرہ بھی ہماری سمت نہ آئے۔ اللہ اللہ حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کے خون کو اے مولا اپنے چہرے پہ مل لیں گے، آواز دیں گے، اے میرے لال علی اصغر، ارے تم گواہ رہنا اپنے معبود کی بارگاہ میں اسی طرح سے پیش ہونے والا ہوں۔ میں اپنی نانا کی امت کی شکایت اپنے اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ اے میرے پروردگار، یہ میرے نانا کی امت کا برتاؤ ہے جو اس نے میرے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہ و بعلیہ و بنیہ و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد تمہاری سوادت قبول فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال و اولاد و عمر کی محافظت فرما، علماء اعلام اور راج کرام کی محافظت فرما، اتباعت عالیات روزات مقدسات کو محفوظ فرما، پرچم اسلام کو سربلندی و عنایت فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو نابود فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا کے دور میں تعدیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے جن مرحومین کے اس علیہ السلام کے جن مجلس برکت کی گئی ہے، اس مجلس کے بعد ثواب ان کے ارواح کو اصال فرما۔ التماس 1 بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر مرحوم میر باقر علی ابن میر عباس علی، سجادیہ بیگم مرحومہ بنت میر رضا حسین، میر تراب علی مرحوم ابن میر باقر علی، جعفریہ بیگم بنت میر روشن علی، اور عفت زہرا مرحومہ بنت میر تراب علی، اور آصفہ بیگم مرحومہ بنت میر زما حسین صاحب کی روح کو احسان فرما دیجیے۔ مالک یوم الدین۔